رعایت فرمائیں، ہماری طرف توجہ فرمائیں۔ یہود اس لفظ کو، چونکہ یہ عبرانی زبان کا لفظ بھی تھا اور اس کا معنی ہے ہمارا چرواہا، یہود جان بوجھ کر اس لفظ کو راہنہ کا لفظ نبی علیہ السلام کے لیے بولتے اور معنی کیا لیتے؟ معاذ اللہ ہمارا چرواہا۔ رب کائنات نے اس لفظ کو بھی پسند نہیں کیا جس سے اس کے حبیب کی بے ادبی کا شائبہ ہو اور اس کے حبیب کی توہین اور بے ادبی کا کوئی پہلو کھلتا ہو۔ رب نے اس لفظ کو بھی پسند نہیں کیا اور اس لفظ پر بین لگایا، پابندی لگائی، صحابہ کرام کو منع فرمایا کہ تم جب کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو تو تم نے رائنہ کا لفظ نہیں بولنا، اس لفظ کو چھوڑ دو جس لفظ سے نبی علیہ السلام کی بے ادبی کا شبہ ہو۔ کیا عرض کریں؟ فرمائیں جب بھی تم آؤ میرے حبیب کی بارگاہ کے اندر تو یوں کہنا انظرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول ہمارے حال پر نظر کرم فرمائیے۔ فرمایا وہ لفظ اپنی لغت سے نکال دو جس لفظ سے نبی علیہ السلام کی بے ادبی کا شائبہ ہو۔ اور پھر جب سورہ حجرات کے اندر آداب رسالت مان کی تعلیم دی گئی تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ کرو، اپنی آوازوں کو پست رکھو۔ اب یہاں جو پہلا عدد تھا رائنہ کا لفظ نہ بولو، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بے ادبی کا شبہ ہے۔ میں آپ حضرات کو اس عظیم اجتماع کے اندر ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اللہ کرے کہ آپ میری بات کو سمجھ جائیں۔ قرآن نے اس لفظ پر پابندی لگائی جس لفظ سے نبی علیہ السلام کی بے ادبی کا شبہ ہو۔ یہی وجہ ہے بارگاہ رسالت معاب کے اندر صحابہ نے آقا کریم کے لیے وہ لفظ بھی نہیں بولا جس سے نبی علیہ السلام کی برابری کا معنی ظاہر ہوتا ہو۔ بات مشکل ہے تو میں آسان کرتا ہوں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے چچا ہیں، لیکن قبول اسلام کے بعد کبھی وہ بھتیجا کہہ کر نہیں بلاتے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا ہیں، وہ بھتیجا کہہ کر نہیں بلاتے۔ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سسر ہیں لیکن آقا کریم کو داماد کہہ کر نہیں بلاتے۔ حضرت عثمان ذو النورین مولا علی دونوں داماد ہیں لیکن سسر کہہ کر نہیں بلاتے۔ سیدہ عائشہ پاک ہو یا سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہو، وہ شہر کہہ کر نہیں بلاتی۔ انہوں نے بتایا کہ ہماری رشتہ داریاں ہیں، ہمارا تعلق ہے، لیکن ادب رسول کا پہلو یہ ہے جب بھی حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں لفظ کیا بولتے ہیں؟ فداک ابی و امی یا رسول اللہ، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان جائیں۔ یہی بات بریلی کے تاجدار نے کہی۔ فرمایا وہ اہل سنت و جماعت ہے جن کی تحریریں ہوں، جن کی تقریریں ہوں، جن کی تدریس ہو، اس میں ادب رسول کا یہ پہلو ہے کہ ہم آقا کریم کی بات کرتے ہوئے لفظ کا بھی چناؤ کرتے ہیں تو اس لفظ سے بھی تعظیم مصطفیٰ کی خوشبو آتی ہے، ادب رسول کی خوشبو آتی ہے۔ یہی بریلی کے تاجدار ہیں جو تو مصروں میں پیغام دیتے ہیں، کہتے ہیں مومن وہ ہے، سن رہے ہو تو پھر بولو کہ نا، مومن وہ ہے کون؟ جو ان کی عزت پر مرے دل سے قربان ہو، فدا ہو، اپنی جان قربان کر دے۔ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پر مرے دل سے تعظیم بھی کرتا ہے، نجمی تو مرے دل سے، بجھے ہوئے دل کے ساتھ، مردہ دل کے ساتھ۔ فرمایا مومن وہ ہے جو ان کی عزت پر اپنی جان کو قربان کر دے، وہ مومن کہلاتا ہے۔ قرآن کی آیت اتری کہ اپنی آوازوں کو پست کرو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ پہلے بھی احتیاط کرتے تھے، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حاضر ہوتے تو اتنی آہستہ آواز سے بات کرتے کہ دوبارہ پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ نے بات کیا کی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، آج کے بعد میں بات کروں گا تو میں بالکل آہستہ آواز سے بات کروں گا۔ اور بات یہاں ختم نہ ہوئی، مدینہ طیبہ کے باہر سے جو وفود نبی علیہ السلام کو ملنے آتے تھے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی، جب یہ وفد آئے تو اس کو پہلے روکنا
اور روک کر بتانا کہ جن کی بارگاہ میں جا رہے ہو اگر بےدبی کا شائبہ ظاہر ہوا تو ساری زندگی کے اعمال میں نمازیں گئی، روزے گئے، زکات گئی، حج گئی، اگر کوئی لفظ ایسا بول دیا اس بندے کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا جو وقت آتے ہیں نبی علیہ السلام سے ملنے کے لیے ان کو بتانا ہے کہ بات کرتے ہوئے لفظ کیسے بولنے ہیں، آواز کا لیول کیا ہوگا، بیٹھنا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، اجازت کیسے لینی ہے، اگر تنہائی میں کوئی بات کرنی ہے تو اس کا ادب کیا ہے، دروازے سے نبی علیہ السلام کو پکارنا ہے اس کا ادب کیا ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ادب صحابہ تعلیم دیتے تھے، اور ایک صحابی ویسے تھے کہ جب قرآن کی آیت اتری تو انہوں نے گھر کے اندر بند کر لیا اپنے آپ کو، فرمائے میں تو مسجد نبوی میں حاضر بھی نہیں ہوں گا، پوچھا کیوں، فرمائے میری آواز تو قدرتی طور پر اونچی ہے، میں تو بولتا ہی اونچا ہوں، فطرتاً آواز اونچی ہے، اور پھر یہ بھی کہا کہ یہ جو قرآن کی آیت اتری ہے یہ میرے بارے میں اتری ہے، میری زندگی کے اعمال ضائع ہو گئے۔ آپ توجہ رکھیں، میں بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، گھر کے اندر بند کر لیا کہ یہ آیت میرے لیے اتری ہے، میری ساری زندگی کے اعمال کے میں بلند آواز سے بولتا ہوں، اونچی آواز سے بات کرتا ہوں، آقا تو بڑا کریم ہے نا، 3 دن گزرے تو فرمایا پتہ کرو نا ذرا حضور کس کا، فرمایا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کیوں نہیں آیا؟ حضرت صاحب بن معاذ فرماتے ہیں میں گیا، میں نے ان کے گھر کے دروازے کو کھولا تو وہ پریشان حال سر جھکائے بیٹھے ہیں تنہائی کے اندر، میں نے پوچھا آتے کیوں نہیں ہیں؟ کہنے لگے میں بلند آواز سے بات کرتا ہوں، قرآن کی آیت میرے لیے اتری ہے، اور معاذ اللہ اپنے یہ کہنے لگے کہ مجھے اللہ نے جہنمی کہہ دیا ہے کیونکہ میں بلند آواز سے بولتا ہوں، اونچی آواز سے بات کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام تک خبر پہنچی، فرمایا ذرا ثابت بن قیس کو بلا کر لاؤ، فرمایا تم نے جو ادب کیا ہے پہلی خوشخبری تمہارے لیے یہ ہے کہ تم جنتی ہو، سبحان اللہ، جو ادب تم نے کیا، جس تعظیم کا اظہار تم نے کیا، تم جنتی ہو۔ دوسری خوشخبری فرمایا جب تک تم زندہ رہو گے رب کائنات تمہیں مالداری کے اندر اور خوشحالی کے اندر زندہ رکھے گا۔ تیسری خوشخبری رب تمہیں شہادت کی موت عطا کرے گا۔ اب یہ ثابت بن قیس ہے، یہ مدینہ طیبہ کی جس گلی سے گزرتے ہیں تو لوگ اشارہ کر کے کہتے ہیں جنتی وہ جا رہا ہے، اور مالداری اتنی تھی، اتنا مال خدا نے دیا کہ مالدار صحابہ میں ان کا نام ہے۔ شہادت کی موت کہاں ملی؟ وہ جنگ جو پہلی جنگ تھی، جو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے لڑی گئی، جس کو جنگ یمامہ کہتے ہیں، اس جنگ یمامہ کے اندر یہ گھر سے کفن پہن کر آئے تھے کہ میں واپس نہیں جاؤں گا، میں آقا کریم کی ختم نبوت پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں گا، اور زمین کے اندر خندق کھود کر خندق میں کھڑے ہوئے رب نے شہادت کی موت دی ہے۔ اور جب شہادت کی موت ملی تو ادب رسول سے انعام سے ملا، قبر کے اندر تدفین ہو گئی تو اپنے دوست کے خواب نے آ کر کہا جاؤ حضرت خالد بن ولید سے کہو کہ جب میری شہادت ہوئی تو ایک قیمتی ذرہ میرے وجود پر تھی، وہ فلاں آدمی نے اتاری ہے، فلاں مقام پر موجود ہے، وہاں نشانی یہ ہے کہ ایک پتھر کی ہنڈیا ہے اور اس پتھر کی ہنڈیا کے نیچے وہ میری ذرہ موجود ہے، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ وہاں گھوڑا بندھا ہوا ہے اور اس کے قریب ہنڈیا ہے، ہنڈیا کے نیچے میری ذرہ ہے، حضرت خالد بن ولید سے کہو وہ ذرہ نکال کر میرے گرساں کے حوالے کر دے۔ حضرت خالد بن ولید کے اس ذرہ کو پتھر کی ہنڈیا کے نیچے سے نکالا، گرساں کے حوالے کر دیا۔ اب میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، آج لوگ کہتے ہیں نبی کو دیوار پیچھے کا علم نہیں ہے، یہ آقا کریم کے صحابی ہے جو قبر میں ہے اور قبر سے بتا رہے ہیں ہنڈیا کہاں پڑی ہے۔ پتا چلا جو رب کا ولی ہوتا ہے وہ زمین کے نیچے ہو تو زمین کے باہر کا حال جانتا ہے، زمین کے باہر ہو زمین کے اندر کا حال جانتا ہے۔ اگر یہ شان خدمتکاروں کی سردار کا کیا ہوگا؟ فرمایا میں بھی جانتا ہوں کہ بلند آواز کی ضرورت ہے، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میں بیٹھا کہاں ہوں۔ میں مسجد نبوی میں ہوں، اور لا ترفعوا اصواتکم کا حکم قیامت تک کے لیے ہے۔
میں یہ بات جانتا ہوں کہ یہاں حکم یہ ہے کہ اپنی آوازوں کو پست کرو. میں اس لیے بلند آواز سے نہیں بولتا. جب تعداد بڑھ گئی تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر مجلس حدیث کو لے گئے. مجلس وہاں سے کی ہے, طلباء کو درس دیا جاتا ہے, دروازے پر دستک ہوتی ہے تو کنیز کو بھیجتے ہیں, معلوم کرو کون ہے. فقہی مسئلہ پوچھنا ہے کہ آقا کریم کا فرمان سننا ہے. اگر وہ کہتے کہ مسئلہ پوچھنا ہے تو آپ اسی طرح اٹھ کر جاتے, مسئلہ بتا دیتے. سوال کرتے حدیث سننی ہے, آقا کریم کا فرمان سننا ہے, تو فرمان پھر اس سے کہو انتظار کرے. امام دارالہجرہ اٹھتے, غسل کرتے, سفید لباس پہنتے, دستار باندھتے, مسند بچھائی جاتی, عود کی خوشبو سرخائی جاتی. جب ماحول بن جاتا مسند عزیز بچ جاتی. فرماتے اب اس بندے کو بلاؤ. فرمایا اب سنو, میں تجھے رسول اللہ کا فرمان سناتا ہوں, اب میں تجھے رسول اللہ کی حدیث سناتا ہوں. جب وہ ماحول بن گیا, لباس نیا پہن لیا, دستار بند لی, خوشبو سکھا لی, فرمایا اب رسول اللہ کا فرمان سنو. تو سوال یہ ہے, جس امام مالک کو نبی علیہ السلام کے لفظوں کا اتنا ادب ہے, اس امام مالک کو حضور کی ذات کا کتنا ادب ہوگا. اگر آقا کریم کی زبان سے نکلے ہوئے لفظوں کا یہ ادب ہے تو خدا ہی جانتا ہے وہ ذات کا ادب کیا ہوگا. نبی علیہ السلام کی ذات کی تعظیم اور توقیر کا عمل کیا ہوگا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو پہلے میزبان نبی علیہ السلام کے ان کو حضرت ابو ایوب انصاری کہا جاتا ہے. نعرہ تکبیر, تعظیم رسول پہلے ہے, توقیر رسول پہلے ہے, آقا کریم کی بارگاہ کا ادب پہلے ہے. اگر اس بارگاہ کا ادب نہ ہو تو ساری زندگی کے اعمال حقارت ہو جاتے ہیں. اب یہ بات تو یہاں ہے, ذرا اس سے آگے بڑھ کر ایک اور انداز دیکھیے. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شاعر دربار رسالت مآب ہیں, آقا کریم نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ شعر لکھ کر کافروں کو جواب دیں. نبی علیہ السلام رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے قبیلے میں کسی کام سے تشریف لے گئے. آقا کریم جس سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ سواری کو دراز گوشت جس کو یافور کہا جاتا ہے, آپ کو سمجھانے کے لیے جو گدھا تھا, جو سواری تھی جس پر آقا کریم جلوہ فرما تھے, جب وہ عبداللہ بن ابی کے قریب سے گزری تو اس نے بول کر دیا, پیشاب کر دیا. عبداللہ بن ابی نے کپڑا پکڑ کر اپنی ناک پہ رکھا اور اس نے کہا کہ اس سواری نے مسلمانوں کے نبی کی سواری کے بول کی بو نے مجھے اذیت کی ہے. سنیو ذرا سمجھنا, بات آقا کریم کی نہیں ہوئی, نبی علیہ السلام کی بات نہیں ہوئی, بات سواری کی ہوئی ہے اور سواری کے بول کی بات ہوئی ہے. لیکن عبداللہ بن رواحہ نے جب یہ بات سنی تو آپ اتنی بات بھی گوارا نہ کر سکے. آپ نے فوراً عبداللہ بن ابی سے کہا جو رئیس المنافقین تھا, فرمایا سن, خدا کی قسم ہے اگر ہمیں حضور کی سواری کی بو تیری بو سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے, تیری بو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے. آقا کریم جس سواری پر بیٹھے ہیں اس کی بو ہمیں تیری بو سے زیادہ اچھی ہے, زیادہ پاکیزہ ہے, طیب ہے, خوشبودار ہے. کیوں؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے پیغام کیا دیا, فرمایا سن, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی بات کر رہا ہے, ہم تو لکڑی کی اس ریل کا بھی ادب کرتے ہیں جس پر قرآن لکھا جائے. اگر لکڑی کی اس ریل کا ادب ہے جس پر قرآن لکھا جائے تو جس سواری پر خود صاحب قرآن بیٹھے ہو سبحان اللہ, سبحان اللہ, اس کی کتنی تعظیم کی جائے گی. فرمایا تو ایمان کے تقاضے نہیں سمجھ سکا, ایمان کا معنی نہیں سمجھا. مومن وہ ہے جو ان کی عزت پر مرے دل سے. فرمایا اگرچہ سواری ہے لیکن ہم سواری کے بارے میں بھی کوئی نازیبا لفظ سننا گوارا. اب آپ کی توجہ ہے تو میں اپنی بات عرض کروں. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن رواحہ کے یہ جو لفظ تھے, انہوں نے ایک پیغام دیا امت کو. وہ پیغام کیا تھا؟ پیغام یہ تھا کہ جو ناموس رسالت کا مسئلہ ہے, آقا کریم کی عزت کا مسئلہ ہے اور آقا کریم کی ناموس کا مسئلہ ہے, یہ ریڈ زون ہے. سنیو, سن رہے ہو, سبحان اللہ, کیا ہے؟ ریڈ زون ہے. اس کے اندر کسی کتے بلے کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے, کسی کو یہاں منہ مارنے کی اجازت نہیں ہے. یہ نو گو ایریا ہے, یہ ریڈ زون ہے, کیونکہ اس میں داخل ہونے کی جرات کوئی اس لیے بھی نہ کرے, اس پر پیرویوں ہے حضرت صدیق
लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ये रसूल है, इसमें किसी को दाखिल होने की इजाजत नहीं है। इस पर बदरी से अबा का पहरा है, उहद वाले से अबा का पहरा है, इस पर जगे जमाने वाले से अबा का पहरा है। उन्होंने अपने सारे इस रसूल पर रख कर उम्मत को बताया, कुछ भी हो जाए तुम्हारी तरजीहात बाद में है, तुम्हारा खून बाद में है, तुम्हारी इज्जत बाद में है। सबसे पहले रसूलुल्लाह की इज्जत और नमूस का मसला है। कुछ भी हो जाए इस रेड जून की हिफाजत से एक लम्हे के लिए गाफिल न होना। हज़रत हबीब बिन ज़ैद अंसारी उसने अपने सारे पैरोकारों को चारों तरफ इकट्ठा किया था और दायरे के अंदर हज़रत हबीब बिन ज़ैद अंसारी को उनका पैगाम लेकर गए थे। उनको खड़ा किया, उनसे कहने लगा, बताओ मैं अल्लाह का नबी हूं। तो आपने पैगाम दिया, आप जानते थे कि मैं मौत के मुंह में खड़ा हूं और मैं कोई बात ऐसी जो मुसलमान कज़्ज़ाब की मर्जी के खिलाफ हुई मेरी जान चली जाएगी। अब उसने सवाल किया, मैं अल्लाह का नबी हूं। आपने फौरन कहा, वरना मुझे आवाज ही नहीं आई, आवाज ही नहीं आई। और ऐसी बातें हम सुनते भी नहीं, आवाज नहीं आई। अब उसने अगली बात की, उसने कहा, ये बताओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी है। फरमाया, हाँ वो अल्लाह के नबी। सुभान अल्लाह। ये आवाज मुझे आती है, वो अल्लाह के नबी है। फिर पूछा, मैं अल्लाह का नबी हूं। और मैं ऐसी आवाजें नहीं सुनते हूं, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आती, तुम बात क्या कर रहे हो? अच्छा ये बताओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं? फरमाया, हाँ ये आवाज मुझे आती है, मैं गवाही देता हूं वो अल्लाह के नबी है। मुसलमान के साथ हर बार जब अपने बारे में पूछता है, आप फरमाते मुझे आवाज नहीं आती। उसने एक हाथ काट दिया, दूसरा हाथ काटा, एक पांव काटा, दूसरा पांव काटा, लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, वजूद के टुकड़े टुकड़े हो गए। आपने अपनी जान का नजराना पेश किया, लेकिन अकीदा खत्म नबूवत पर हर्फ नहीं आने दिया। पूरी उम्मत को पैगाम दिया, अगर रसूलुल्लाह की इज्जत और नामूस पर अपनी जान का नजराना पेश करोगे, तुम्हारा वजूद टुकड़े टुकड़े भी हो जाए, क़यामत तक तुम्हारे वजूद के हर टुकड़े से एक ही सदा आएगी, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। सारे असबाब के अंदर 259 सहाबा जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया, और कहा एक जंगे जमामा जिसके अंदर 1200 सहाबा ने अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया। 1200 सहाबा जिनमें 700 कुरान के कारी और आलिम और हाफिज थे। उन्होंने उम्मत को पैगाम दिया कि जब मसला खत्म नबूवत का हो, नामूस रिसालत का हो, इज्जत रसूल का हो, तो एक लम्हे के लिए भी इससे गाफिल न होना। आप गौर कीजिए कि अगर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसल्ले इमामत पर खड़े, दो रिवायात हैं। एक ये है कि नबी अलैहिस्सलाम एक कबीले में तशरीफ ले गए सुलह करवाने के लिए। नमाज का वक्त हुआ, अकामत पड़ी गई, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसल्ले इमामत पर खड़े हुए, नमाज पढ़ी आपने। दूसरी रिवायत ये है कि आपके करीब काशान अक़दस में मौजूद है। काशान अक़दस से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिड़की से पर्दा हटाकर हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मुसल्ले पर देखा। इसलिए देखा कि मेरे बाद अबू बकर मुसल्ले पे कैसे लगेंगे। जब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखा तो सहाबा कहते हैं हुजूर मुस्कुराए, कान नवर का तो मुसफ़िन, और नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा ऐसे लगा जैसे खुला हुआ कुरान होता है। सहाबा किराम कहते हैं हमारी तवज्जो नबी अलैहिस्सलाम की तरफ हुई, आका करीम को देखने लगे। और दूसरी रिवायत ये है कि नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद में तशरीफ लाए, और जब सहाबा ने आका करीम को देखा तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को तवज्जो दिलाने की कोशिश की कि आका करीम मस्जिद में आए हैं, आप मुसल्ले से पीछे हटते। मुसल्ले से पीछे हटते 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 आप साफ में आए, आका करीम मुसल्ला इमामत पर खड़े हुए। ये जरा सुनना, तवज्जो करना, जेड़ी नमाज रह गई सी वो सरकार ने पढ़ाई। बताया कि जो अबू बकर ने पढ़ाई वो हो गई, जो रह गई थी वो मैं पढ़ा रहा हूं। नमाज हो गई। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर तुम अपनी जगह खड़े रहते हैं। आका में कैसे खड़ा रहता? अबू को आका का बेटा अबू बकर के कैसे जरूरत दीन से मुलाकात की? तो फरमाया मुझे जेल का सुपरिटेंडेंट कहता है कि तुम रात को जेल में नहीं होते, इल्मुद्दीन किधर जाते हो?
علم کدھر جاتے ہو رات کو؟ جن کا آپ انتظار کر رہے ہیں وہ اسٹیج پہ جائیں گے، آپ کو جو میری طرف پیر صاحب دن کو میرا جیل کی سلاخوں میں گزرتا ہے، رات کو وہ بلاتے ہیں جن کی عزت پر پہرا دیا ہے، جن کی ناموس کی بات کی ہے، وہ آقا اپنی بارگاہ میں بلاتے ہیں۔ میری راتیں ان کی گلیوں اور کوچوں میں بسر ہوتی ہیں جن کی عزت پر پہرا دیا۔ اور یہی غازی الدین ہے، جس وقت جیل کے کٹہرے عدالت کے کٹہرے میں جاتے ہیں تو محمد علی جناح جیسے قائد اعظم جیسے زیرک اور دانا وکیل کہتے ہیں اگر تم دو باتیں کر دو، ایک یہ کہو کہ میں نے نہیں کیا یہ کام، دوسرا یہ کہہ دو کہ میں ہوش میں نہیں تھا جب میں نے یہ کام کیا، سن رہے ہو؟ سبحان اللہ۔ دو باتیں کر دو، میں نے نہیں کیا یا جب میں نے یہ کیا میں ہوش میں نہیں تھا۔ غازی الدین شہید میں جناح صاحب سے دو جواب دیے، کیا؟ جناح صاحب آپ کہتے ہیں میں نے نہیں کیا، میں یہ کیسے کہہ دوں کہ میں نے ساری زندگی اور کیا کیا ہے؟ ساری زندگی کا سرمایہ یہ ہے۔ دوسری بات، میں یہ کیسے کہہ دوں کہ میں ہوش میں نہیں تھا؟ میں بالکل ہوش میں تھا جب میں نے گستاخ رسول کو واصل جہنم کیا، میں بالکل ہوش میں تھا، کیونکہ آقا کی عزت پر پہرا دینا یہ بے ہوشوں کے کام نہیں ہے۔ اگر ٹانگوں سے معذور ہو، پیٹ چل کر بیٹھا ہو، ہوش خدا نے دیا ہو تو وہ پوری دنیا کو غیرت کا درس ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ ہوش والوں کا کام ہے، عقل والوں کا کام ہے جو حضور کی عزت و ناموس پر پہرا دیتے ہیں۔ علامہ اقبال جس وقت لے آئے جسر اطہر کو لاہور اور جنازہ پڑھا گیا تو پیر جماعت علی شاہ صاحب بھی قدموں پہ بوسہ دیتے تھے۔ لوگوں نے کہا حضور سر پہ بوسہ دے، آپ سید زادے ہیں، فرمایا میں سید زادہ ہوں، قدموں پہ بوسہ دے کر بتا رہا ہوں کہ سید زادوں کو بھی ایسی شخصیت پر فخر ہے جس نے ہمارے خاندان کی عزت پر پہرا دیا۔ اور فرمایا سر پہ بوسہ کہا دوں، جگہ ہی نہیں ہے، فرشتوں کے اتنا رش ہے کہ قدموں پہ بوسہ دے رہا ہے۔ اقبال نے آخری بات کہی تھی، غازی الدین شہید کی قبر میں اتر کر بند کھول کے آج یہی ہاتھ باندھ کر ہر اس غازی اسلام کو ہم پیغام دیتے ہیں۔